فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم۔ اور مہاجرین میں سے اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے یعنی ایمان قبول کرنے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی کے معاملے میں ان کی پیروی کی یعنی ان کے بعد میں آنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان تمام لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ کریم نے ان کے لیے بہشتیں تیار کر رکھی ہیں، باغات اور جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے، بلکہ حقیقت میں یہی کامیابی ہے اور کوئی کامیابی نہیں ہے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک سے سیرت خلفائے راشدین و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا۔ پچھلے دو خطبوں میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند گوشوں پر روشنی ڈالی تھی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اس کے بعد خلیفہ ثانی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ آپ تقریباً 2 سال 3 مہینے خلیفہ رہے۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ انتقال ہوتا ہے 11 ہجری میں، اور 11 ہجری سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری تک جو ہے وہ خلیفہ رہتے ہیں۔ تو آخری زندگی میں 2 سال سوا 2 سال میں آپ نے جو حکومت کی، ان کی بہت ساری باتیں میں ذکر نہیں کر سکا، لیکن بہرحال اختصار کے ساتھ ذکر کیا۔ جب زندگی کے آخری ایام ہوئے تو آپ بیمار پڑ گئے۔ اس وقت کچھ لوگوں نے بھی اشارہ کیا کہ کسی کو خلیفہ بنا دے، اور آپ کے ذہن میں بھی تھا کہ کوئی نہ کوئی بندہ پیچھے متعین کر دینا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے ایک ایک صحابی سے مشورہ کیا جو بڑے بڑے چیدہ نمایاں صحابہ کرام تھے۔ حضرت ابو عبد الرحمن ابن عوف ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس طرح کے جلیل القدر صحابہ کرام تھے، ان سے مشورہ کیا۔ تو جس بندے کے بارے میں بھی پوچھتے کہ فلاں کے بارے میں بتلاؤ، تو اکثر صحابہ کرام نے یہی بتلایا کہ ابو بکر، آپ ہر بندے کو ہم سے زیادہ جانتے، آپ کو معلوم ہے وہ کیسا بندہ ہے۔ پھر حضرت عمر کے بارے میں آپ نے رائے طلب کی، اکثر نے موافقت کی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ سخت طبیعت کے مالک ہیں، بعد میں ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے مشکلات کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ بالآخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نظر نگاہ جو ہے وہ حضرت عمر پہ ٹھہر گئی۔ انہوں نے ایک عہد نامہ لکھا اور لکھ کر جو ہے پھر اس کو لوگوں کو پڑھ کے سنایا۔ لوگوں، میں نے ایک بندے کو تمہارے لیے اپنے بعد خلیفہ بنا دیا ہے، تم اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا، اور میرے نزدیک میرے بعد، اللہ کے رسول کے بعد تمہارے اندر وہ سب سے بہترین انسان، میں نے جو سمجھا ہے اور صحابہ سے جو میں نے مشورہ کیا ہے، ہمارے نزدیک وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ چنانچہ آپ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اور لوگوں نے سب نے جو ہے وہ قبول کیا، کسی نے بھی مخالفت نہیں کی، اور اکثر کی رائے یہی تھی
کہ اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی خلافت کے جو ہے وہ حقدار. چنانچہ 22 جمادی الثانی کو آپ کا انتقال ہوتا ہے بکر صدیق کو، اور 23 کو جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن جاتے. 13 ہجری سے 23 ہجری تک تقریباً 10 سالہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ دور خلافت ہے. آئیے کچھ باتیں ان کی سیرت کے بارے میں بھی کرتے ہیں. ایک جمعے یا 2 جمعے میں تمام باتوں کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم ہمارے سکول کی کتابوں میں بھی سیرت ابوبکر صدیق اور سیرت فاروق نام کی کوئی چیز جو ہے وہ اب نظر نہیں آتی. سیرت النبی نام کی جو ہے وہ چیزیں بہت کم جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. ہماری آنے والی نسلوں کو صحابہ کرام کے بارے میں کوئی زیادہ واقفیت نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی زندگی کے کچھ نہ کچھ گوشے جو ہے وہ ضرور بیان کیے جائیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر ابن خطاب ابن نفیل ہے القرشی. قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. وہی قریش کا قبیلہ جس سے ابوبکر صدیق تعلق رکھتے ہیں، وہی قریش کا قبیلہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھتے ہیں. 9ویں دادے پر جا کر حضرت عمر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ جو ہے وہ آپس میں مل جاتا ہے. کعب بن لعی نبی وسلم کے بھی دادا ہیں اور حضرت عمر کے 9ویں دادا ہیں. وہاں پہ جا کر ان کا جو ہے وہ نام و نسب مل جاتا ہے، گویا کہ دونوں ہی ایک دادے کی نسل سے اولاد سے جو ہے وہ چلے آ رہے. یہ آپ کا نام ہے اور یہ آپ کا نسب ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا لقب ہے. حق اور باطل کے درمیان واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کے ذریعے سے جو ہے وہ فرق کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کا لقب جو ہے وہ فاروق رکھا گیا. ابو حفص آپ کی کنیت ہے، اس کنیت سے جو ہے وہ آپ مشہور ہوئے. پیدائش کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تقریباً 13 سال بعد پیدا ہوئے. یعنی گویا کہ آپ عمر کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 13 برس جو تھے وہ چھوٹے تھے. 13 برس جو تھے وہ چھوٹے تھے تقریباً. تو یہ آپ کی پیدائش ہے. اور طبیعت میں شدت، غلظت اور سختی پہلے دن سے ہی موجود تھی. بہادر بھی تھے، نڈر بھی تھے، بے خوف بھی تھے، اور جس بات پہ اڑ جاتے وہ کر کے دکھایا کرتے تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے اعزازات جو ہے وہ حاصل ہیں. ان میں سے ایک اعزاز یہ حاصل ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگ کر لیا سوائے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. سوائے عمر ابن خطاب رضی اللہ. صحیح سنن ترمذی کی روایت ہے اور اہل علم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. آپ نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن ہشام. یا اللہ اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن ہشام. یا اللہ تیرے نزدیک 2 بندوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو مدد نصیب فرما، اسلام کی تقویت فرما. اور 2 بندوں کا آپ نے نام لیا، عمر ابن خطاب کا اور عمر ابن ہشام کا. عمر ابن ہشام ابو جہل، دونوں جرنیل ہیں، دونوں جو ہے وہ بڑے سردار ہیں اور دونوں ہی بڑے مضبوط آدمی ہیں اور دونوں ہی اسلام کے شدید دشمن تھے. تو آپ کو اندازہ تھا کہ اگر دونوں میں سے دونوں مسلمان ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو کم از کم ایک ہی ہو جائے. اس کے ذریعے سے اسلام کو یقیناً بہت زیادہ تقویت حاصل ہوگی. تو آپ مراد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعزاز کائنات میں کسی دوسرے صحابی کو جو ہے وہ حاصل نہیں کہ آپ نے نام لے کر دعا مانگ کے کہا اور یہ کہا یا اللہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اسلام کو تقویت عطا فرما. چنانچہ پھر چند دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا موقع دے دیا اور اسلام کو قبول کر لیا. کہتے ہیں تاریخ میں موجود ہے نبوت کے 6 سال، نبوت کے 40 سال میں آپ کو نبوت ملی ہے،
6 سال مکہ میں جب آپ نے زندگی گزاری، دعوت اور تبلیغ کا کام آپ نے شروع کر دیا، مخالفتیں شروع ہو گئی، تو 6 سال جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ مختلف روایات ہیں، تاریخی روایات ہیں، ان میں سے اکثر روایات کی سندیں جو ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہیں، لیکن بہرحال واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اس سے ہمارے کوئی دینی احکام ثابت نہیں ہوتے، لہذا واقعے کی شکل میں اس کو بیان کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سیرت ابن ہشام اور سیرت ابن اسحاق اور تاریخ ابن جوزی اور الرحیق المختوم وغیرہ، ان تمام سیرت کی کتابوں میں یہ قصہ جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اچانک مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اسلام کی محبت کو ان کے دل میں پیوست کر دیا۔ ایک قصہ یہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک دن اچانک حرم میں چلے گئے، حرم میں گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے تھے، تو کعبے کے غلاف کے پیچھے جو ہے وہ چھپ گئے اور سننے لگے، آپ کا قرآن جو ہے وہ سننے لگے۔ تو جب قرآن سنا تو کہنے لگے یار یہ تو کوئی شاعر کا کلام لگتا ہے، یہ تو کوئی شاعرانہ کلام ہے، لگتا ہے اس بندے نے کہیں سے شاعری جو ہے وہ سیکھ رکھی ہے۔ اتفاق تھا آپ اس وقت آیات غالباً سورۃ حاقہ کی پڑھ رہے تھے، تو یہ آیت پڑھ رہے تھے وما ہوا بقول الشاعر قلیلا ما تذکرون، یہ شاعر نہیں ہے، آپ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ پھر حضرت عمر کہنے لگے اچھا یہ شاعر نہیں ہے تو پھر یقیناً یہ کاہن ہے، کاہن اس طرح کے کلام کرتے ہیں، بڑے جملے جوڑ جوڑ کر بڑے اچھے قسم کے الفاظ جو ہے وہ بولتے ہیں، نجومی کاہن، یہ کاہن ہے۔ تو پھر فوراً آپ نے اگلی آیت پڑھی ولا بکاہن قلیلا ما، پہلے ولا بشاعر قلیلا ما تذکرون، ولا بکاہن، یہ کاہن نہیں ہے، تم لوگ جو ہے وہ بہت کم ایمان لاتے ہو، یہ کاہن بھی نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ تو اللہ تبارک و تعالی جو رب العالمین ہے اس کی طرف سے یہ نازل کردہ جو ہے وہ کلام ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت اسلام کی چنگاری جو تھی وہ میرے دل میں جل اٹھی، مجھے محسوس ہوا کہ یہ بندہ جو کلام کر رہا ہے یہ سچا کلام لگ رہا ہے، لیکن زمانہ جاہلیت کی اسلام کے ساتھ دشمنی اور جاہلیت کے ساتھ محبت جو تھی وہ دل میں پیوست تھی، رچی بسی تھی، وہ جلدی سے ختم ہونے والی نہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی آدمی زندگی بھر شریعت کے خلاف اگر کسی ایک بات پہ عمل کر رہا ہے تو آپ اس کو واضح کرنا چاہیں تو آپ ایک دفعہ اس کو کہہ دیں کہ یہ کام غلط ہے اور صحیح یہ ہے، پھر وہ نہ مانے تو جلدی سے فتوے نہ لگا دیا کریں کہ یہ تو مہر لگی ہوئی ہے، یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، یہ جملہ بڑا غلط ہے۔ جو چیز زندگی بھر انسان کے دل میں پیوست ہو چکی ہو وہ جلدی سے نکلتی نہیں ہے۔ کپڑے کے اندر تازہ تازہ داغ لگا ہے، اوپر اوپر لگا ہے، جلدی سے آپ دھو لیں وہ اتر جاتا ہے، داغ دیر پا ہو جائے، پرانا ہو جائے، اترتا نہیں ہے۔ کبھی کبھی کیمیکل لگانے سے بھی نہیں اترتا، کپڑا پھٹ جاتا ہے، داغ نہیں نکلتا۔ یا سیدھی سی مثال ہے، لوہے کے پائپ کو زنگ لگ جائے تو بڑے آرام سے اس کے اوپر جو ہے وہ ہلکا ہلکا سا ریگ مال لگا کر جو ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ کرنے سے، لیکن محنت کرنا پڑتی، بہت زیادہ رگڑتے چلے جائیں وہ پائپ گل جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے، اس میں سوراخ پیدا ہو جاتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہوتا۔ یہ مثال ہے سمپل سی کہ ایک چیز وہ صحیح ہے یا غلط ہے، انسان کے دل میں رچ بس گئی ہے، وہ جلدی سے نکلتی نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہ غلط بات ہے اس کو نکالنے کے لیے آہستہ 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 جو ہے وہ محنت کرنا پڑتی ہے، پھر وہ بات جو ہے وہ نکلتی ہے۔ لہذا اگر کبھی آپ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے اہل محلہ کو، اپنے ساتھیوں کو کسی غلط بات پہ قائم دیکھیں تو ایک دفعہ کہنے کے بعد نہ سمجھ جائے کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، میں نے سمجھا دیا، یہ نہیں سمجھنے والے،
بالکل غلط بات ہے. بڑے پیار سے، بڑے محبت سے، بڑی نرمی سے سمجھائیں کہ یہ بات جو ہے وہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے، آپ دیکھیے. پھر دوبارہ کبھی موقع آ جائے، پھر دوبارہ کہا کہ دیکھو یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ذرا اس کا ترجمہ پڑھو. ترجمہ پڑھایا اس کو. اب مجھے بتلاؤ جو تم کام کر رہے ہو وہ اس طرح کا ہے. بس اتنا کہہ کے چھوڑ دو. پھر دوبارہ زندگی میں کبھی موقع آ جائے، پھر اسے غلط کر کے دیکھ لی، پھر اسے بتا دو. بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں چنگاریاں جو ہے وہ اسلام کی پیدا کر دے گا، اسلام کی محبت، اور وہ راہ راست پہ جو ہے وہ آ جائے. ایک دفعہ سمجھا دیا اور چھوڑ دیا، اتنی جلدی پرانی چیزیں نہیں بدلتی. یہ بات میں نے کئی دفعہ کہی ہے، پرانی عادتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں. خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی ضرورت ہوتی ہے اور خاص محنت کی ضرورت ہوتی ہے، پھر جا کر جو ہے وہ پرانی عادتیں جو ہے وہ بدلتی ہیں. جن کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، اللہ توفیق دے دے، یکدم چھوڑ دیں، ہو جاتا ہے. لیکن بہت کم مثالیں. آہستہ آہستہ جو ہے وہ کہتا ہے میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا، میری واشن کی حاجت پوری نہیں ہوتی، میں کیسے چھوڑ دوں؟ نہیں چھوٹتی ہے. فلمیں دیکھتے ہیں لوگ، ڈرامے سے دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، یکدم چھوڑنا چاہیں نہیں چھوٹتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ پریکٹس کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ توفیق دے دیتا ہے. آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو چھوٹ جاتی. اس لیے آہستہ آہستہ پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے، یہ دیکھیے باتیں سن لی حضرت عمر نے، سمجھ بھی آ گئی، لیکن تسلیم نہیں کیا. پھر چلے گئے، مخالفت پھر کرتے رہے، دشمنی پھر کرتے رہے. پھر ایک دن جو ہے، تاریخ کا واقعہ ہے اور اکثر علماء نے کہا یہ صحیح نہیں ہے، بہرحال یہ سیرت کی عام کتابوں میں لکھا ہوا میں نقل کیے دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ من ذالک کام تمام کرنے کے لیے تلوار لے کر گھر سے نکلے اور کہا آج میں نے یہ معاملہ قصہ ختم کر دینا ہے، اسلام اور زمانہ جاہلیت کی جنگ روز روز ہم سے نہیں برداشت ہو. تلوار لے کر نکلے، رستے میں جا رہے تھے. عبداللہ بن نحام نامی ایک آدمی یا کسی اور کوئی اور آدمی وہ رستے میں ملا. کہا عمر تلوار اٹھائیے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج میں نبی اکرم کا نعوذ باللہ من ذالک کام ختم کر دوں. کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی جو ہے وہ تو بے دین ہو چکے ہیں، تم کدھر جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے وہ وہیں سے واپس ہوئے، اپنے گھر کی طرف چلے گئے. قریب پہنچے تو گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو قرآن پڑھایا کرتے تھے. تو جیسے ہی دروازہ کھٹایا آواز بند ہو گئی. خباب بن ارت جو تھے وہ خاموش، وہ چھپ گئے. گھر گئے، جا کر پوچھا بہنوئی سے اور بہن سے کیا باتیں کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کچھ بھی نہیں، ایسی باتیں کر رہے تھے. کہا نہیں تم کچھ کر رہے تھے، بتلائیے. تو پھر جو ہے وہ جب بار بار پوچھا تو بہنوئی نے کہا عمر اگر تمہارے دین کے علاوہ کوئی اور دین سچا ہو، صحیح ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا اچھا تم بے دین ہو گئے ہو؟ کہا جی ہاں. تو حضرت عمر بہنوئی کو مارنے لگے. بہن نے آگے پڑھ کر چھڑانے کی کوشش کی، بہن کو بھی مارا، حتیٰ کہ ان کا چہرہ آلود ہو گیا، خون سے آلود ہو گیا. اس وقت پھر بہن نے بڑے جوش سے کہا اچھا عمر اگر تم یہاں تک پہنچ گئے ہو تو میں بھی کہتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. جب حضرت عمر نے یہ جرأت دیکھی کہ عمر کے آگے تو بڑے بڑے جوان مرد جو ہے وہ نہیں بولتے ہیں، یہ آج میری بہن کو کیا ہو گیا ہے، انہیں پھر سمجھ آئی کہ لگتا ہے کہ ایمان کے اندر بڑی قوت ہے جس کی وجہ سے انسان یہاں تک پہنچ جاتا. کہا اچھا لاؤ جو تم پڑھتے تھے مجھے بھی سناؤ، کیا پڑھ رہے تھے؟ ان کا نہیں ایسے نہیں، غسل کرو. غسل کروایا، پھر قرآن مجید پڑھ کر سنایا. پھر خباب بھی آ گئے. کہا عمر خوش ہو جاؤ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سنی تھی، آپ دعا مانگ رہے تھے اللہم اعز الاسلام بحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بعمر بن حسام. یا اللہ دو اپنے محبوب بندوں میں سے ایک کے ذریعے سے اسلام کو ضرور تقویت عطا فرما. لگتا ہے اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو گئی ہے اور اللہ نے تمہیں جو ہے وہ اسلام دے دینا ہے. چنانچہ حضرت عمر جو ہے تلوار لے کر نکلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے. صحابہ کرام نے دیکھا تو پریشان ہو گئے، آپ کو خبر دی. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے، اگر غلط ارادے سے آیا تو اسی تلوار کے ذریعے سے اسی کا کام تمام کر دیں گے.
चुनाचे उमर आए और आपके पास आकर बैठ गए, सलाम दुआ की और बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तलवार को पकड़ा, उसके कपड़ों को पकड़ा और झंझोड़ा। कहा उमर कब तक अल्लाह की बगावत करते रहोगे, कब तक नाफरमानी करते रहोगे? उस वक्त तक जब तक अल्लाह ताला तुम्हें जलील नहीं कर देता, उस दिन का इंतजार करते हो। जब आपने ये बातें कही तो उस वक्त जो है फिर हजरत उमर कहने लगे, या रसूलल्लाह मुझे भी कलमा पढ़ाई। फिर उस वक्त कलमा पढ़ा और आपने इस्लाम कबूल कर लिया। मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद किया, मक्का के दरो दीवार जो है वो गूंज उठे। उसके बाद ये बात तो किस्सा है, बालक बयान किया जाता है, ये हो या किसी भी तरीके से हो, छठे साल नबूवत के हजरत उमर रजी अल्लाह ताला मुसलमान हो गए और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला के इस्लाम के लाने के 3 दिन के बाद ये मुसलमान हुए। दोनों बड़े जरी आदमी थे, दोनों के इस्लाम लाने के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वाक़ियतन कुव्वत अता फरमाई। सही बुखारी की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा ज़िलना इज़्ज़तन मुन्ज़ु अस्लम उमर रजी अल्लाह ताला, तब से हमें अल्लाह ने इज्जत ही बख्शी है जब से उमर रजी अल्लाह ताला जो है वो मुसलमान, जब से उमर मुसलमान हुए हैं तब से हमने इस्लाम के अंदर इज्जत की जिंदगी जो है वो गुजारी है। हमारी वो पुरानी जो जिल्लत की जिंदगी थी, बहुत ज्यादा परेशानी और बहुत ज्यादा मार धाड़ की जिंदगी थी, वो जिंदगी हमारी जो है वो उसमें तखफीफ जो है वो होती चली गई। तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला के जरिए से इस्लाम को जो है वो तक़वियत पहुंचाई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला के लिए ये भी एजाज जो है वो कम नहीं है। आपका ये फरमान है और सही रिवायत है, आपने सही बुखारी की रिवायत है, फरमाया तुमसे पहले लक़द कान फीमा क़ब्लकुम उममुन फीहिम मुहद्दिसून, तुमसे पहले उम्मतें जो गुजरी हैं उनमें मुहद्दिस मुल्हम लोग जो है वो गुजरे हैं। मुहद्दिस या मुल्हम दोनों लफ्ज जो है वो मौजूद हैं, यानी जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला इल्हाम कर देता है, उनके दिल में बात डाल देता है, जो सही बात होती है उनके दिल में आ जाती है, वो जुबान से कहते हैं तो वो बात पूरी हो जाती है। फरमाया तुमसे पहली उम्मतों में भी ऐसे लोग गुजरे हैं, फई यकुन फी उम्मती फहुवा उमर, अगर मेरी उम्मत में वो बंदा है तो वो उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला, मेरी उम्र में अगर वो बंदा है तो उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो वाक़ियतन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मुल्हम बनाया, मुहद्दिस बनाया था, आपके दिल में इल्का कर दिया जाता, इल्हाम हो जाता था कि ये काम ऐसे होना चाहिए और वो काम सही होता था। और ये कोई नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नबूवत की निशानी नहीं है, ये आज भी लोगों के यहाँ मौजूद है। बहुत सारे लोग फैसला करते हैं, वो फैसले गलत हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भी फैसला करते हैं वो सही होता है, आज भी मौजूद हैं। जो कारोबार करते हैं वो कारोबार चल निकलता है, जो वो काम करते हैं वो काम ठीक हो जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो वो फैसला करते हैं वो फैसला गलत हो जाता है, जो काम करते हैं वो काम खराब हो जाता है। ये अल्लाह की तौफीक है, जिसे देना चाहे दे दे। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला को ये तौफीक अल्लाह ताला ने दर्जा अतम अता फरमाई। और फिर सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत उमर फरमाते हैं वाफक़्तु रब्बी, मैंने अपने रब की मुआफ़क़त की है फी सलासिन, 3 चीजों में। ये सही मुस्लिम की रिवायत है और हकीकत ये है 3 चीजों में नहीं, कई चीजों में मुआफ़क़त हुई है। 3 चीजें तो सही मुस्लिम में इस जगह पे बयान की हैं। फरमाया एक, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा या रसूलल्लाह लो इत्तखज़ना मकाम इब्राहिम मुसल्ला, अगर मुकाम इब्राहिम को हम जाए नमाज बना लें, यहाँ पे नमाज पढ़ लें तो कोई हर्ज वाली बात है, यहाँ पे नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमा दी, वत्तखिज़ू मिन मुकाम इब्राहिम मुसल्ला, लोगों मुकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना लो। इसके कई मानी हो सकते हैं, अल्लाहु आलम। एक माना तो यही है कि तवाफ के बाद 2 रकअत इसके पीछे पढ़ा करो, तवाफ के बाद यानी इसके पीछे कभी भी मौका मिले तो नमाज पढ़ो। उनमें से एक जगह जो है वो तवाफ के बाद की 2 रकअतें हैं कि तवाफ के बाद जो है वो इंसान 2 रकअतें यहाँ पे जो है वो अदा कर। दूसरा ये भी हो सकता है कि जब इमाम ने खड़े होना है तो मुकाम इब्राहिम के पीछे खड़ा, गालिबन आप भी मुकाम इब्राहिम के पीछे खड़े होकर इमामत करवाते थे,
اور آج کل بھی سعودی حکومت میں بھی جب مطاف میں امام کھڑا ہوتا ہے تو عموماً مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، یعنی سامنے قبلہ ہے اور پھر مقام ابراہیم ہے اور پھر اس کے پیچھے امام، یعنی مقام ابراہیم بھی سامنے آ جاتا ہے اور قبلہ بھی سامنے جو ہے وہ آ جاتا ہے، اس جگہ پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ امام نماز پڑھاتا ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ علی کل حال حضرت عمر نے کہا کہ اس کو جائے نماز بنانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد فوراً جو ہے یہ آیت نماز نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلًّى۔ دوسری بات، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیویاں جو ہیں آپ کے گھر میں یدخل علیہن بر و فاجر، نیک آدمی بھی آ جاتے ہیں برے لوگ بھی آ جاتے ہیں، برے لوگوں کی نظر جو ہے وہ آپ کے گھر والی عورتوں پر نہیں پڑنی چاہیے، آپ ان کو پردے کا حکم دیتے، فَأْمُرْهُنَّ أَن يَحْتَجِبْنَ، یا رسول اللہ ان کو حکم دے دیجئے یہ پردہ کیا کریں، آپ اپنی مرضی سے حکم نہیں دیتے تھے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، شریعت کے معاملے میں جب تک وحی نہیں آ جاتی تھی آپ حکم نہیں دیتے تھے، تو آپ خاموش ہو گئے کہ بات تو اس کی ٹھیک ہے لیکن جب اللہ نے حکم نہیں دیا تو میں کیوں دوں؟ تھوڑی دیر کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اے نبی اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، صرف اپنے گھر والیوں کو نہیں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کی عورتوں کو بھی حکم دے دو وہ اپنے اوپر بڑی چادر لے کر باہر نکلا کریں، جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں، بڑی چادر لے کر نکلیں، یعنی نیچے لباس ہے اوپر دوپٹہ ہے، دوپٹے کے اوپر بڑی چادر جس میں پورا جسم جو ہے وہ چھپ جائے، لپیٹ کے جو ہے وہ نکلا کریں تاکہ گریبان وغیرہ، سر وغیرہ، بازو وغیرہ سارا جسم جو ہے ان کا چھپ جائے، تو ان کو کہیے کہ یہ پردہ کر کے جو ہے وہ نکلا کرے۔ طبری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، وہ کہتے ہیں اس آیت سے مراد جو ہے یہ چہرے کا پردہ ہے، مرفوع روایت نہیں ہے لیکن عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد چہرے کا پردہ ہے، لہذا پورے جسم کا بھی پردہ ہے اور عورتوں کو چہرے کا پردہ بھی کرنا چاہیے اور چہرے کا پردہ کر کے باہر نکلنا چاہیے۔ یہ حضرت عمر کی موافقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ادھر اشارہ کیا یا رسول اللہ ایسے ہو جائے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تیسرا موقع فرماتے ہیں بدر کے قیدیوں کے بارے میں، جنگ بدر ہوئی، آپ نے قیدی پکڑ لیے، لوگوں سے مشورہ کیا ان کا کیا کرنا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ مسلمان کمزور ہیں، ان کو کہیں ہمارے بچوں کو تعلیم دے دیں، ان سے تعلیم دلوا لیں اور ان کو چھوڑ دیں، یا جو تعلیم نہیں دے سکتے ان سے پیسے لے لیں اور پیسے لے کے چھوڑ دیں، مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں ایسا نہ کریں، میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کریں، علی کے رشتہ دار علی کے حوالے کریں، فلاں کے رشتہ دار فلاں کے حوالے کریں، ہر رشتہ دار اپنے اپنے رشتہ دار کو پکڑ کے اس کی گردن اڑا۔ ان لوگوں نے مکہ میں ہمارا جینا حرام کر دیا، ہمیں دین پر عمل کرنا ہمارے لیے ناممکن بنا دیا، ہمارے گھر چھین لیے، ہمارے مال چھین لیے، حتیٰ کہ کسی کی بیوی چھین لی، کسی کی اولاد چھین لی اور کسی کو بے ہوش کر دیا اور کسی کو شہید کر دیا۔ یا رسول اللہ یہ کسی معافی کے مستحق نہیں ہے، ان کی گردنیں اڑا۔ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے پہ عمل کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے وحی آ گئی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ لوگوں اگر پہلے سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو شاید اللہ کی جانب سے آج عذاب آ جائے۔ اللہ نے پہلے لکھا تھا فدیہ لینا جائز، قیدی کو قتل کرنا بھی جائز ہے ضرورت کے تحت، قیدی سے فدیہ لینا بھی جائز ہے، لہذا تم نے ایک جائز عمل کیا ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن آج قتل کرنا جو تھا وہ زیادہ مناسب، حتی یسکن فی الارض، نبی کے لیے لائق نہیں ہے جب تک وہ مشرکین کی خوب خون ریزی نہ کر لے۔ جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا اسی طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا سلوک کیا۔ بہرحال یہاں پہ بھی موافقت کی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، بے شمار واقعات ہیں، ان میں سے ایک اور واقعہ بھی ہے
مشہور واقعہ ہے، عبداللہ بن ابی منافق، ان کا بیٹا عبداللہ وہ صحابی رسول ہے۔ عجیب اتفاق ہے، عبداللہ صحابی رسول اپنے باپ سے شدید نفرت کرتا تھا۔ زندگی میں ایسا موقع بھی آیا کہ بیٹے نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اپنے باپ کی گردن اڑا دوں۔ یہ آپ کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، یہ کسی معافی اور کسی روح رعایت کا حق نہیں رکھتا، مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، رہنے دو۔ مصلحتیں تھیں۔ پھر یہ فوت ہو گیا، منافق فوت ہو گیا۔ اس وقت عبداللہ کے بیٹے میں باپ کی محبت جاگی کہ اب مر گیا ہے، جان چھوٹ گئی ہے، لیکن آخرت میں جہنم میں چلا گیا تو جائے گا تو میرا باپ ہی، کیوں نہ رسول سے درخواست کروں آپ جنازہ پڑھا دیں، آپ اپنی قمیض دے دیں، میں اس میں کفن دے دوں، تو لہذا اس کی شاید بخشش ہو جائے۔ آ کر درخواست کی یا رسول اللہ مجھے قمیض دے دیں آپ اپنی، آپ کی قمیض کی برکت سے شاید اس کی بخشش ہو جائے، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک میں دوں گا۔ چنانچہ آپ نے قمیض تھی، اپنی قمیض اتار کر دی اور وہ قمیض میں کفن دیا گیا۔ آپ نے اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا۔ ان باتوں کو ذرا غور سے سنیے، قمیض بھی دی، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح ترین روایت ہے، قمیض بھی دی، اس کے منہ میں لعاب بھی ڈالا، اور آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھایا۔ عمر آگے بڑھ گئے، جنازہ پڑھانے لگے تو پکڑ کر کھینچ جائے یا رسول اللہ نہ پڑھائی، یہ اللہ کا، اللہ کے دین کا اور آپ کا شدید دشمن ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، اللہ نے کہا تمہاری مرضی ہے، ان کے لیے بخشش طلب کرنی ہے کر لو، ان کے لیے بخشش نہیں طلب کرنی نہ کرو، لہذا مجھے اختیار دیا ہے تو میں اس کے لیے بخشش طلب کر لیتا ہوں، میری بخشش کی وجہ سے اگر کسی کی معافی ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے آپ کس قدر رحیم اور شفیق ہیں۔ منافق جس نے ساری زندگی دشمنی کی، اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن معافیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں۔ معافیاں بھی، دنیا کا مال و دولت تو بہت دور کی بات ہے، معاف کر دینا، ہدایت دے دینا، جنت میں لے جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے۔ اپنا اپنا نظریہ ہے، اگر کسی کو اس بات سے کوئی سمجھ آتی ہے تو اپنا عقیدہ صحیح کر لے۔ عبداللہ بن ابی منافق کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا، وہ لعاب کڑوے پانی میں ڈالا جائے تو میٹھا ہو جاتا ہے، خشک کنویں میں ڈالا جائے تو کنویں کے پانی جاری ہو جاتے ہیں، زہریلی جگہ پہ لگایا جائے تو زہر ختم ہو جاتا ہے، علی کی آنکھوں میں لگایا جائے تو آنکھیں دکھنا بند ہو جاتی ہیں۔ اس منافق کے منہ میں جو ہے وہ اپنا لعاب ڈالا، اپنی قمیض جس جگہ پہ نبی کریم کا جسم لگ جائے وہ برکت والی بن جاتی ہے، آپ نے اپنا استعمال شدہ قمیض اتار کر اس کو پہنایا اور پھر جنازہ بھی پڑھا اور دعائیں بھی مانگی، اللہ معاف کر، یا اللہ بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت میں بھی کہا تھا ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، 70 دفعہ بھی بخشش مانگے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالی نے لیلہ سے آیت نازل کر وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ أَبَدًا وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیے، ان کی قبر کے اوپر ساری زندگی کبھی نہ کھڑے ہوئیے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے لیے بخشش طلب کی۔ اگر نبی بھی ان کے لیے بخشش مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ معاف نہیں کرتا۔ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لیکن منافق ہے، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بخشش نہیں ہے۔ اے نبی کریم آپ 70 مرتبہ بھی بخشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی معاف نہیں کرے گا۔ معافی اللہ تعالیٰ کے پاس، نبی کا کام پیغام پہنچانا، دعا کرنا، کوشش کرنا، لیکن اس کو پورا کرنا یا نہ کرنا یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے روکا، آپ نہ رکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، یہاں پہ بھی موافقت ہوئی۔ یہ چند ایک فضائل اور سیرت کے بارے میں باتیں کی، وقت جو ہے ختم ہو گیا، کچھ اور بھی باتیں کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں کچھ اور باتیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے،
اور کل قیامت کے دن کا ساتھ جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔